بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، قوم کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی پر کسی قدر غور کرنا لازم ہے۔ ضروری ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ زمانہ دراز سے یعنی کہ عرصہ دراز سے، پرانے زمانے سے، جس کی ابتدا تاریخی زمانے سے بھی بالاتر ہے، جو تاریخ ہم پڑھتے آ رہے ہیں اس سے بھی پہلے کی بات، قوموں کا شمار کسی بزرگ کی نسل میں ہونے یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے ہوتا تھا۔ قوموں کا شمار کس سے ہوتا تھا؟ یا تو کسی بزرگ کی نسل میں ہونے کی وجہ سے یا کسی ملک کا باشندہ، ملک کا رہنے والا ہونے کی وجہ سے ہوتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفرقہ قومی کو، جو صرف دنیاوی اعتبار سے تھا، چونکہ ایک دنیاوی اعتبار سے تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اس کو مٹا دیا اور ایک نیا روحانی رشتہ قائم کیا۔ اور وہ رشتہ کیا تھا؟ وہ رشتہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ کیا ہیں؟ آپس میں بھائی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارا ٹاپک بھی کچھ اسی حوالے سے ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے مضمون لکھا جس کا نام ہے پاکستانی قومیت کا مسئلہ، جس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ پاکستانی قومیت کیا چیز ہے۔ تو یہ مضمون پڑھنے سے پہلے ہم ڈاکٹر سید عبداللہ کا تعارف پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ 5 اپریل 1906 کو پیدا ہوئے اور وفات ان کی ہے 14 اگست 1986۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ضلع ہزارہ کے گاؤں منگلور میں پیدا ہوئے۔ اب تو چونکہ ہزارہ میں بھی بہت سارے ڈسٹرکٹس ہیں، ضلع ہیں، لیکن پہلے یہ پورا ہزارہ ایک ضلع ہوا کرتا تھا، اس لیے انہوں نے یہ تعارف میں لکھا ہے ضلع ہزارہ۔ منگلور جو ہے یہ تناول میں ہے، کھواڑی منگلور کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ڈاکٹر سید عبداللہ جو ہیں وہ ادھر ہی منگلور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ قرآن مجید کے ساتھ اردو کی درسی کتب، حساب، خوش خطی، ابتدائی فارسی اور خطوط نویسی بھی کی تعلیم گھر پر پائی۔ خطاطی بھی گھر سے سیکھی، ساتھ درسی کتابیں بھی اردو کی پڑھتے رہے اور فارسی بھی انہوں نے گھر سے ہی سیکھی۔ پھر مقامی اسکول میں داخلہ لے کر مڈل پاس کیا۔ مقامی اسکول جہاں پہ رہتے تھے، یعنی کہ منگلور ہی میں ایک اسکول میں انہوں نے مڈل اسکول میں داخلہ لیا اور مڈل پاس کیا، یعنی کہ 8 جماعتیں وہاں سے پاس کی۔ تو اس وقت تو سنا ہے کہ یہ مانسہرہ میں اسکول ہوا کرتے تھے، چونکہ یہ سارا ضلع مانسہرہ ہی ہے تو اس لیے اس کو مقامی اسکول کہا گیا ہے۔ 1923 میں میٹرک کا امتحان انہوں نے اسلامیہ ہائی اسکول لاہور سے پاس کیا۔ کب پاس کیا جی؟ ان تاریخوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ والی تاریخیں MCQs کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہیں۔ 1923 کو انہوں نے کہاں سے؟ اسلامیہ پبلک ہائی اسکول لاہور سے انہوں نے کیا کیا جی؟ یہ میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1924 میں FA اور 1926 میں BA کرنے کے بعد، کب کیا FA؟ 1924 میں، اور BA کب کیا؟ 1926 میں۔ کرنے کے بعد 1927 میں اسلامیہ کالج لاہور سے MA فارسی کیا، فارسی میں MA کیا، یعنی ماسٹر آف آرٹس۔ یہاں انہوں نے پروفیسر حافظ محمود شیرانی، بہت بڑا نام ہے، شاعر بھی تھے، اور ان کی یہ تحقیق ہے کہ اردو جو ہے وہ پنجاب سے وجود میں آئی ہے۔ قاضی فضل حق اور پروفیسر اسماعیل جیسے اساتذہ سے فیضیاب ہوئے، یعنی کہ ان سے فائدہ حاصل کیا۔ 1932 میں MA عربی کا امتحان بھی امتیاز سے پاس کر دیا، یعنی کہ اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا۔ 1932 میں ہی جرمن سرٹیفکیٹ اور 1934 میں لائبریری سرٹیفکیٹ کے امتحان پاس کیے۔
سید عبداللہ پنجاب یونیورسٹی میں عربک اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کرتے رہے. کس کے؟ عربک اسسٹنٹ کی پنجاب یونیورسٹی میں، جو کہ اب لاہور میں ہے. 1938 میں ان کی تقرری اورینٹل کالج لاہور میں استاد کی حیثیت سے ہوئی، یعنی کہ اورینٹل کالج میں ایک استاد بھرتی ہوئے. 1940 میں وہ شعبہ اردو میں منتقل ہو گئے. کب ہوئے جی؟ 1940 میں. 1938 میں وہ استاد بھرتی ہوئے کہاں پہ؟ اورینٹل کالج میں، اور 1940 میں پھر وہ شعبہ اردو میں منتقل ہو گئے. قیام پاکستان کے بعد 1952 میں اسی شعبے میں پروفیسر اور پھر صدر شعبہ مقرر ہوئے. 1954 میں یونیورسٹی اورینٹل کالج میں پرنسپل کی ذمہ داریاں سنبھالی، پھر پرنسپل بھی بن گئے. کب؟ 1954 میں. یونیورسٹی اورینٹل کالج جو یونیورسٹی تھی، پہلے کالج تھا پھر یونیورسٹی ہو چکی تھی، انہیں اردو سے بے پناہ لگاؤ تھا، اور وہ دن رات بلکہ آخری سانس تک اردو کے نفاذ کے لیے کوشش کرتے رہے، جدوجہد کرتے رہے اردو کے نفاذ کے لیے، تاکہ ملک میں اردو نافذ ہو جائے. 9 مارچ 1986 کو شعبہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں اپنے دفتر میں کام کر رہے تھے کہ ان پر فالج کا حملہ ہوا. کئی ماہ اس مرض میں مبتلا رہنے کے بعد آخر یہ نامور استاد، ادیب، صحافی، عالم اور مصنف اردو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اور ان کی تصانیف کون کون سی ہیں؟ نقد میر، سر سید اور ان کے رفقا، وجی سے عبدالحق تک، مباحث اور اشارات تنقید وغیرہ ان کی کتابیں ہیں. اب آتے ہیں جی مضمون کی طرف. پاکستانی قومیت کا مسئلہ. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستانی قومیت ہے کیا، اور پاکستانی قومیت کو کیا کیا مسائل درپیش ہیں. تو چلیں پڑھتے ہیں پاکستانی قومیت کا مسئلہ. پاکستانی قومیت ابھی تک کچھ بوجھ بجارت قسم کی چیز ہے، یعنی کہ ایک پہیلی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم ہندکوں میں بجارت بھی کہتے ہیں. ہاں، مشکل قسم کی چیز. ہم یہاں پہ اس کے کیا معنی لکھیں گے؟ مشکل قسم کی چیز، جس کی پہیلی بوجھنے، جس کی بات کو سمجھنے، بوجھنے اور اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے مقرروں، تقریر کرنے والے اور محرروں لکھنے والے کو 14 برس گزر جانے کے بعد بھی شب و روز مصروف رہنا پڑتا ہے. اب دیکھیں یہ مضمون جو ہے وہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے 1962 میں لکھا ہے. 1962 میں لکھا ہے، اس لیے یہ پاکستان بننے کے 14 سال گزرنے کے بعد کا مضمون ہے، اس لیے یہاں پہ 14 سال لکھے ہوئے ہیں. حالانکہ قومیت کا یہ سوال 1947 سے پہلے ہی حل ہو چکا تھا، اور پاکستانیوں کی الگ قومیت کی دلیل ثبوت، دلیل اتنی محکم اور اتنی واضح تھی، محکم کہتے ہیں مضبوط کو، محکم اور اتنی واضح تھی کہ انگریزوں اور ہندوؤں کی کوئی حجت بازی، کوئی بحث و تکرار، کوئی جھگڑا اس کے سامنے، کوئی حجت بازی اس کے سامنے کھڑی نہ ہو سکی. تو کہتا ہے پاکستانیوں کی یہ جو قومیت کا سوال تھا، یہ تو 1947 سے پہلے ہی حل ہو چکا تھا. پاکستانیوں کی الگ قومیت کی دلیل اتنی زیادہ مضبوط تھی اور ظاہر تھی کہ انگریزوں اور ہندوؤں کی کوئی بھی دلیلیں ان کے سامنے کھڑی نہ رہ سکیں، اور یہ ماننا ہی پڑا تھا کہ پاکستان کے لیے جدا قومیت کا سوال اٹھایا جاتا ہے. وہ 100% واضح اور قطعی چیز ہے، قطعی، آخری امید، آخری اور مکمل، قطعی، آخری اور مکمل، آخری چیز، اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. لہٰذا یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پاکستانی قومیت کی اب پھر تعریف پوچھی جانے لگی ہے. کہتے ہیں سب کو یہ ماننا پڑا کہ پاکستان جو ہے ایک پاکستان کے لیے جداگانہ قومیت کا سوال اٹھایا جاتا ہے، اور یہ 100% کیا ہے؟ ظاہر ہے، واضح ہے، نظر آ رہی ہے، اور یہ ایک مکمل چیز ہے. کیا چیز؟
پاکستانی قومیت اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تحجب کی بات یہ ہے کہ اب بھی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستانی قومیت کی تعریف کیا چیز ہے۔ اب بھی لوگ اس چیز پہ سوال کر رہے ہیں، گویا اس کو سمجھے نہیں ہیں، گویا کہ قوم کو ابھی خود بھی معلوم نہیں کہ ہم قوم بھی ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو پھر ہماری قومیت کا ہمارے پاس ثبوت کیا ہے۔ اگر تحریک پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ایک بات اس کی ہر منزل پر صاف صاف ابھری ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ یہ تحریک مسلمانان ہندوستان کی متفقہ تحریک تھی، متفقہ جس پر سب کا اتفاق ہو، ہاں تو کہتا ہے کہ اگر تاریخ پہ نظر ڈالی جائے، پاکستان کی تاریخ پہ نظر ڈالی تو یہ بات صاف صاف نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کی جو تحریک تھی وہ سارے مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے سارے مسلمانوں کی متفقہ تحریک تھی، جس پر سب نے اتفاق کیا تھا، جو اس لیے اٹھائی گئی تھی کہ مسلمانوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مشترکہ ہندوستان، پہلے مشترکہ ہندوستان تھا سارا، جہاں پہ ہندو اور مسلمان اور دوسرے مذاہب کے لوگ اکٹھے رہتے تھے۔ مشترکہ ہندوستان میں ان کی روایات کہتے ہیں، روایت کو رہن سہن، طور طریقے، زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ، ان کی زبان اور ان کے مخصوص طرز زندگی کے زندہ رہنے کے امکانات کم ہوں گے۔ تو یہ بات اس لیے انہوں نے اٹھائی تھی کہ بھائی مشترکہ ہندوستان میں جو مسلمان رہ رہے ہیں وہاں پہ ان کی روایات کو بھی نقصان ہے، ان کی زبان کو بھی، اور جو ان کا طرز زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ ہے وہ گزارنے کے طریقوں کو بھی نقصان پہنچے گا، اور انہیں یہ ڈر تھا کہ کسی مشترک نظام میں ان کی ساری تہذیبی ہستی مٹ جائے گی۔ تہذیبی ہستی، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان اپنی تہذیبی اور زندگی کے اس نقطۂ نظر کہتے ہیں انداز خیال، اس نقطۂ نظر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے جس کی بنیاد دین اسلام پر قائم تھی۔ گویا مسلمانان ہندوستان اپنی 1000 سالہ تہذیبی وراثتوں کو مشترکہ نظام کے خطروں سے بچانے کے لیے مضطرب تھے، بے چین تھے۔ تو مسلمان اس مشترکہ نظام سے اس لیے بھی پریشان تھے کہ ان کی جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں وہ کہیں مٹ نہ جائیں، اور مسلمان اپنی تہذیب، اپنا رہن سہن اور اپنا اسلامی نقطۂ نظر چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ اسی وجہ سے جو ان کا رہن سہن ہے وہ دین اسلام پر مبنی ہے۔ تو گویا مسلمان جو ہیں اپنی 1000 سالہ تہذیبی وراثت جو تھی اس کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے پاکستان کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک نئے ملک کا مطالبہ کیا۔ سید عبداللہ پاکستانی قومیت کا مسئلہ ہے، پاکستانی قومیت پر جو اظہار خیال کر رہے ہیں ہم اس سے پوری طرح متفق ہیں۔ کیسے؟ مصنف لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے نزدیک پاکستانی قومیت ابھی تک کچھ پوچھ گچارت قسم کی چیز ہے، حالانکہ پاکستانیوں کی الگ قومیت کا سوال قیام پاکستان سے پہلے ہی حل ہو چکا تھا، اور وہ کیا حل تھا جی؟ پاکستانی قومیت کا جو سوال اب اٹھایا جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستانی قومیت 100% واضح اور قطعی چیز ہے، اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستانی قومیت میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی 1000 سالہ تہذیبی وراثت کو بچانے کے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا۔ کس نے؟ پاکستان نے۔ اس سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ پاکستانی قومیت سب سے پہلے تو ان عقیدوں سے عبارت ہے، اس ایمان سے، اس یقین سے، اس اعتقاد سے، عقیدوں سے، اعتقاد سے، جن کا مرکزی نقطہ اسلام اور اس کا دیا ہوا تصور حیات ہے۔ کن عقیدوں پر، کس ایمان پر مشتمل ہے؟ جس کا مرکزی نقطہ، مرکزی بات، مرکزی محور، مرکزی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے،
اور اسلام کا دیا ہوا تصور حیات ہے، یعنی کہ زندگی گزارنے کا خیال، تصور حیات زندگی گزارنے کا طریقہ یا خیال اور نظام زندگی ہے۔ پھر اسی کے پہلو بہ پہلو ساتھ ساتھ پھر اسی کے پہلو بہ پہلو ساتھ آپ نے جو میں خط کشیدہ کر رہا ہوں سارے الفاظ آپ نے اپنی بک میں بھی لکھنے ہیں اور کاپی میں بھی ان الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں اور تلفظ کی ادائیگی بھی سیکھنی ہے۔ تہذیبی وراثتوں کے تحفظ کا عقیدہ بھی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ یہ جو ہماری تہذیبی وراثتیں ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ان کے تحفظ کا اعتقاد بھی ہے، یقین بھی ہے، جن کو ہندوستان کی متحدہ قومیت میں محفوظ کرنے یا ترقی دینے کی گنجائش نہ تھی۔ کیوں ہم اپنی تہذیبی وراثتوں کا یا تہذیبی روایات کا وہاں پہ خیال نہیں کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ وہاں پہ مشترکہ ہندوستان میں ہندو بھی رہتے تھے اور سکھ بھی رہتے تھے اور مختلف مذاہب کے لوگ تھے، اور وہ لوگ جو ہے حسد کی وجہ سے ہمارے دین کو نقصان پہنچا رہے تھے، لہٰذا ہم اس کو متحدہ ہندوستان میں محفوظ نہیں کر سکتے۔ کس کو؟ اپنے دین کو، اپنے مذہب کو۔ یہ تو رہے مرکزی عقیدے۔ اب ان کے ہمراہ پاکستانی قومیت کے جغرافیائی تقاضوں، جغرافیائی زمینی تقاضوں اور حدوں کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے، کیونکہ قومیت کی ایک مسلمہ تسلیم شدہ بنیاد کوئی خطہ یا وطن بھی ہے۔ لینا بھی ضروری ہے کیونکہ قومیت کی ایک مسلمہ بنیاد کوئی خطہ یا زمین بھی ہے۔ قومیت کے لیے ہمیں زمین کا مطالبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر قومیت کے مسئلے کو ایک تشبیہ کی صورت میں سمجھانا ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ قومیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ قومیت کا کیا ہے؟ ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک چھپا ہوا ہے اور ایک سامنے ہے۔ جس طرح کسی پھل یا پھول کا ظاہر بھی ہوتا ہے اور باطن بھی، اور وہ پھل یا پھول ان دونوں کے مجموعے سے بنتا ہے۔ اس قیاس پر پاکستانی قومیت، قیاس کہتے ہیں اندازے، اس قیاس پر پاکستانی قومیت کی روح یا اس کا باطن تو وہ تخیل ہے، وہ سوچ، وہ خیال جو اس کی تعمیر کا محرک ہوا، جو اس کی تعمیر کے لیے حرکت میں آئے اور ملک کو بنایا گیا، مگر اس کا بدن بھی ہے اور وہ خطہ یا ملک ہے جس کی جغرافیائی حدیں مقرر اور اب اس کا نام پاکستان مقرر ہیں اور اب اس کا نام پاکستان ہے۔ تو کہتا ہے کہ بھائی ہم متحدہ ہندوستان میں اپنی روایات کو محفوظ نہیں کر سکتے تھے، اور یہ تو ہمارا کیا تھا؟ مرکزی عقیدہ تھا۔ اب اس کے ہمراہ پاکستانی قومیت جو تھی وہ جغرافیائی زمینی تقاضوں اور حدوں کا جائزہ لینا بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیسے؟ کیونکہ قومیت کے لیے ایک زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کی قومیت کی بنیادی ضرورت ہے۔ اگر ہم قومیت کے مسئلے کو تشبیہ دیتے ہیں تو کس سے دیں گے؟ ایک قومیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ایک کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیز ہے، ایک سامنے ہے۔ جس طرح کسی پھل اور پھول کا ظاہر بھی ہوتا ہے اور باطن بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ پھل اور پھول ان دونوں کے مجموعے سے بنتے ہیں، یعنی کہ ظاہر اور باطن دونوں کے مجموعے سے بنتے ہیں۔ اس اندازے سے پاکستانی قومیت کی روح اس کا کیا ہے؟ روح اس کی کیا ہے؟ باطن ہے۔ باطن تو وہ تخیل ہے جو اس کی تعمیر کا محرک ہوا، ہم نے اس کو پروان چڑھایا اور ملک بنانے کی کوششیں تیز کی۔ اور دوسرا اس کا بدن ہے۔ بدن کیا چیز ہے جی؟ بدن زمین کا ٹکڑا ہے اور جس کی کچھ زمینی حدیں بھی مقرر کی گئی ہیں، اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام پاکستان ہے۔ عزیز طلبہ، مجھے یقین ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تھوڑا سا دوبارہ سے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ڈاکٹر سید عبداللہ، شروع میں ہم نے ڈاکٹر سید عبداللہ کا تعارف پڑھا کہ وہ کب پیدا ہوئے، کہاں سے انہوں نے مڈل کی تعلیم حاصل کی، کہاں سے میٹرک کی، اور مختلف اسناد انہوں نے کہاں سے حاصل کی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہیں مختلف اداروں میں استاد کی حیثیت سے بھرتی ہوئے اور پھر مختلف شعبوں میں کام بھی کیا۔ پھر جب ہم اس کی طرف آئے، نمبر 2 پہ ہم آئے مضمون کی طرف، تو مضمون میں سب سے پہلے ڈاکٹر سید عبداللہ نے کہا کہ بعض لوگوں کے نزدیک پاکستانی قومیت ابھی تک کچھ پوچھ بجارت قسم کی چیز ہے۔
ہاں، لیکن پاکستانی قومیت، حالانکہ پاکستانیوں کی الگ قومیت کا سوال کیا میں پاکستان سے پہلے ہی حل ہو چکا تھا۔ اب پاکستانی قومیت کا جو سوال اب اٹھایا جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستانی قومیت 100% واضح اور قطعی چیز ہے اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قومیت ہے کیا، پاکستانی قومیت ہے کیا۔ تو پاکستانی قومیت بنیادی طور پر مندرجہ ذیل عناصر پر کیا تھی، مشتمل ہے۔ ہاں، اس کا سب سے پہلے کیا تھا جی، عقیدہ تھا، عقیدے کی بات ہوئی۔ ہاں، اس نے کہا کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں اپنی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے ایک زمین کی ضرورت پڑتی ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے جی، پاکستانی قومیت کا مرکزی عقیدہ کیا تھا، اسلام تھا، اسلام ہے۔ یہی عقیدہ اور نظریہ ہی ایک الگ قومیت کی تشکیل کا محرک تھا۔ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی قومیت ان عقیدوں سے عبارت ہے جن کا مرکزی نقطہ اسلام اور اس کا دیا ہوا تصور حیات اور نظام زندگی ہے۔ پھر نمبر 2 پہ تھا ہماری تہذیبی وراثت۔ ایک تو عقیدہ تھا پہلے، ہاں، پھر کیا تھا نمبر 2، تحریک پاکستان مسلمانان ہندوستان کی ایک متفقہ تحریک تھی جو اپنی 1000 سالہ تہذیبی وراثت، زبان اور مخصوص طرز زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے چلائی گئی تھی۔ عقیدے یا تصور حیات کے پہلو بپہلو ان تہذیبی وراثتوں کا تحفظ بھی ضروری تھا جن کو ہندوستان کی متحدہ قومیت میں محفوظ کرنے یا ترقی دینے کی گنجائش نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ ہم نے وطنیت کی طرف اپنا رخ موڑا، اور ہر زندہ قومیت میں جغرافی کو نہ صرف اہمیت حاصل ہوتی ہے بلکہ قومیت کا اولین ظاہری نشان اس کا جغرافیہ ہی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی زمین ہی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اتفاق، ہم مصنف سے پوری طرح متفق ہوتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی مشترک نظام میں مسلمانوں کی ساری تہذیبی وراثت کے مٹنے کا کیا تھا، ڈر تھا۔ تو متحدہ ہندوستان کی متحدہ قومیت میں تہذیبی وراثت کو محفوظ کرنے کی گنجائش نہ تھی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہمارا دین ہے اور ہم نے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، لہٰذا یہ مشترکہ وطن میں ہم زندگی کو اس طرح گزار نہیں سکتے تھے۔ امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے پہلے 2 کوسچن لکھنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے پاکستانی قومیت کا جو مسئلہ بیان کیا ہے آپ کس حد تک اس سے متفق ہیں۔ میں نے ابھی آخر میں اس کو بیان بھی کیا ہے اسے سم اپ کرتے وقت۔ اور دوسرا کوسچن یہ ہے کہ پاکستانی قومیت کیا ہے۔ یہ 2 کوسچن آپ نے صحیح طریقے سے لیکچر کو سننا ہے، اور یہ 2 کوسچن آپ کو اس لیکچر کے اندر سے ہی مل جائیں گے۔ یہ لکھ کر آپ نے مجھے بھیجنے ہیں، میں ان کو چیک کر کے آپ کو ریٹرن کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔